تصویر اور آواز کی دنیا کے ساتھیوں کو السلام علیکم. میں ہوں فرید اللہ چودھری اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار انجم سرائی صاحب. پروگرام ہے ہمارا آواز، اور آج کے ناظرین ہمارے پاس موضوعات جو ہیں، ایک کل شام وزیر اعظم نے تقریر کی ہے جس میں انہوں نے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے، اور وہ ریلیف ملے گا مخصوص لوگوں کو. 30% ان کو اشیاء خورد و نوش جو ہیں، جس میں چینی ہے، تیل ہے، گھی ہے اور جو دالیں ہیں وہ ان کو سستی ملیں گی. اس کا میکانزم کیا ہوگا، اس پہ ہم اپنی رائے لیں گے سینئر تجزیہ نگار سے. دوسرا، تحریک لبیک سے حکومت پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہے. وہ معاہدہ کیا ہے اور اندر کی خبر کیا ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتہ وہ معاہدہ کیا ہوا ہے. وزرات کو بھی وزیر اعظم نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں کہا ہے کہ آپ اس پہ ہرزہ سرائی نہ کریں، اس پہ کوئی بیان نہ دیں. تو وہ بھی خاموشی ہر طرف طاری ہو گئی ہے، اور قوم یہ جاننے کے لیے بے چین ہے کہ آخر یہ معاہدہ ہوا کیا ہے. تیسرے نمبر پہ ہم ایک بڑا المناک حادثہ ہوا ہے. ہماری کچھ طالبات کھیوڑا گئی تھیں نمک کی کانیں دیکھنے چوک اعظم کالج کی، تو واپسی پہ ان کی وین کو حادثہ ہوا ہے گوجرا پہ. ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ حادثے میں جو جہاں بھاگ ہوئی ہے بچی اور جو اس میں زخمی ہیں، اس کے بعد ان کا کالج انتظامیہ کا اور حکام تعلیم کا رویہ کیا ہے، اس پہ بھی ہم بحث کریں گے، گفتگو ہوگی اس پہ بھی. اور پھر جو ہمارے ناظرین ضلع کی سڑکیں ہیں جو بڑی اہم شرح ہیں، جیسے لیا کروڑ روڈ ہے، لیا ٹیل انڈس روڈ ہے، لیا چوبارہ اور چوبارہ سے پھر شورپور تک جو سڑک جا رہی ہے، ان کی جو حالت زار ہے، اور وہاں جو اتنے بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں علیحدہ ٹوٹ رہی ہیں، اور جو انسانی زندگیاں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ تلف ہو رہی ہیں. روزانہ کے حادثات معمول بن گئے. اس پہ ہم یہ تھے آج کے موضوعات. تو چلتے ہیں اپنے انجم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، کل تو بڑی خوشخبری وزیر اعظم نے دے دی قوم کو. 120 ارب روپے کا پیکج دیا ہے انہوں نے مختلف چیزوں پہ. آپ پیکج کے متعلق بھی آگاہ کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے کہ جب سبسڈی دیتی ہے گورنمنٹ، تو کیا وہ کہیں کمپرومائز کرتی ہے، یا وہ ان کے پاس پیسے اتنے تھے کہ 120 ارب روپے انہوں نے نکال لیے ہیں اور وہ لوگوں کو ریلیف دے رہے؟ انتہائی شکریہ جناب صاحب. کل میں نے پورا خطاب سنا ہے جناب وزیر اعظم صاحب کا. جی. مجھے محسوس ہوا، لگا کہ وزیر اعظم کو ادراک ہے کہ ہماری جو قوم ہے، خاص طور پہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے، مہنگائی کے کس عذاب میں مبتلا ہے. جی. اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ اس مہنگائی کے مسئلے پر پورا قابو پائیں، اور ان کی کارکردگی اتنی زیادہ بہتر ہو کہ لوگوں کے جو ان پہ توقعات اور جو امیدیں تھیں وہ پوری ہوں. ظاہر ہر حکومت چاہتی ہے، ہاں، ہر سیاسی بندے کی یہ خواہش رہتی ہے. اس سے پہلے احساس پروگرام کے تحت جو خاص طور پر کرونا سیزن میں ہوا، جو پیسے بانٹے گئے، اور اس کے بعد جو ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو ہمارے سامنے بہت سے تحفظات ہونے کے باوجود یہ کاوشیں بڑی قابل قدر تھیں. جی. ہمیں صرف ایک سوچ نہیں بنا لینی چاہیے کہ جو حکومت کر رہی ہے یا یہ جو مخالف ہے، مخالفت وہ نہیں، کہ ہمیں بالکل ایک دیانتدارانہ جائزہ لینا چاہیے کہ حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن ہمارے جو معروضی حالات ہیں، جو ہمارے وسائل ہیں، جو ہمارے جو وبا کا جو بہت بڑا ایک معاملہ بنا ہے، اس میں ظاہر ہے ہماری تو حکومت بڑی لمٹ سے ہمارے مسائل ہیں. بڑی بڑی جو حکومتیں تھیں، اکانومیز بڑی اکانومی، ان کو ہار مان گئی، اور ان کی جو ہے نا جی صورتحال بہت خراب ہوئی. تو کل جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا 120 ارب کا احساس راشن پیکج کا، جی، یہ احساس راشن پیکج ہے. اب اس میں جو وزیر اعظم بتا رہے تھے کہ اس پیکج کے تحت آٹا، چینی اور دال، یہ 3 چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ 30% ڈسکاؤنٹ پہ ملے گی.
اور 2 کروڑ خاندان جو ہے اس سے استفادہ کریں. جی. اب اس احساس پروگرام کے تحت کہ 2 کروڑ خاندان کون سے ہوں گے اور کیسے ریلیف پا سکیں گے, اس پہ امپلیمنٹ کیا ہوگا, اس بارے میں ابھی مبہم سا ہے. ہر بندے کے اپنے اندازے ہیں کہ کیا ہوگا. لیکن جو آج بلکہ رات ہی پروگرام ہوا ٹی وی پروگرام پہ, جو ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ ہیں جو احساس پروگرام کی چیئرپرسن ہیں, ثانیہ نشتر صاحب, جی, ان کا کہنا تھا کہ اس کے حوالے سے کوئی ایپ بنے گی. اس ایپ میں جو ہے وہ جو خاندان کا جو سربراہ ہے وہ اپنی رجسٹریشن کرائے گا, اپنی سم نمبر بھی دے گا, موبائل نمبر بھی دے گا, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ ناداری کارڈ کے تحت جو ہے نا جی پھر وہ رجسٹرڈ ہوگا. پھر گورنمنٹ جو ہے نا اس کی اپروول, چونکہ ان کے پاس ڈیٹا ایک انہوں نے ہمارے بیس لائن سروے ہوا ہے, غربت کا ڈاٹا کلیکٹ کر لیا ہم نے سارے خاندانوں کا کہ کون سا خاندان کس سطح کا ہے, کتنی اس کی آمدنی ہے, یا کس کیٹیگری میں. ظاہر ہے کو کیٹیگریز بنائے گی حکومت. اس کے بعد پھر وہ ایک ایپ جو ہے وہ جو منتخب دکاندار ہوں گے ان کے پاس ہوگی. وہ دکاندار جو ہے نا جی اس میں پھر وہ ایک قسم کا کھاتا ہوگا, بندہ جائے گا اور اس پہ پھر وہ اس کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اس کو 30% پہ. اب وہ جو دال چینی کی فراہمی کیسے ہوگی, جو اس کا میکانزم کیا ہے, کریانہ مرچنٹ جو ہیں وہ کیسے وہ کیے جائیں گے, سلیکٹ کیے جائیں گے, اس کے بارے میں ابھی کوئی بات نہیں. لیکن اس میں کریانہ ایسوسیشن کا بھی ایک ذکر آیا. کریانہ مرچنٹ ایسوسیشن جو ہے نا وہ بھی کوئی تصدیق کرے گی یا کیا ہوگا, وہ اپنے بہرحال وہ ابھی دسمبر تک میرا خیال ہے یہ کوئی ان کا پلان ہے. اس کا پھر دورانیہ بھی رکھا ہے انہوں نے کہ یہ کس, تو یہ 6 مہینے کا دورانیہ, 6 مہینے تک جو ہے نا جی یہ ریلیف 6 ماہ تک لوگوں کو. لیکن اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو پہلے تجربات ہیں اس میں جو سب سے اب ہیلتھ کارڈ ہے, اب ہیلتھ کارڈ بڑا اچھا تجربہ ہے. گروپ انشورنس ہے لوگوں کی, جی, اور گروپ انشورنس کے تحت یہ ہیلتھ جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں یہ سہولتیں اچھی بات ہے. لیکن اس میں جو کنفیوژن جو پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سرکار میرا علاج کرا رہی ہے. اب اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا بھی ہے کہ یہ میرے ساتھ جو یہ 10 لاکھ روپے جو ہے نا یہ میرے پہ خرچ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے جو 7 لاکھ تھے یا 10 لاکھ تھے اس میں سے کتنا خرچ ہو گیا اور کتنا بقایا. یہ ایک یعنی اندھیرے کا ہاتھ. ایک بندہ گیا ہے, اس نے جا کے اپنے علاج کرایا ہے, تو ادارے اس کو اعتماد میں نہیں لیتے پیشنٹ کو. نہیں, ان کو بعض جگہ پہ نا یہ میکانزم موجود ہے لیکن آ نہیں رہا, میسیجز آ جاتے ہیں. بات آپ کی اس پہ میں جو اوور آل ایک بات کر رہا ہوں, میں ہم نے جو پیشنٹ سے پوچھا ہے, لوگوں سے پوچھا ہے, بڑا اچھا ہے, یعنی لوگوں کو مفت سہولت میسج, ہاں, اور میسج آنا چاہیے لیکن کہ آپ کے اس آپریشن پہ اتنے خرچ ہو گئے. اب ایک پیشنٹ جس کے پاس 7 اور 10 لاکھ کی مالیت کی گروپ انشورنس موجود ہے, اس کو نہیں پتا, وہ کنفیوژن میں ہے, اندھیرے میں ہے کہ میرے حساب میں سے کتنے پیسے میرے علاج پہ لگ گئے اور کتنے میرے بقائے ہیں. جی, اس کا کوئی پتہ نہیں. اب یہی صورتحال, اچھا اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ اس سے پیشنٹ کو تو سہولت مل ہی رہی ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ بڑے آرگنائزیشن بڑے مضبوط ہیں. 1.5-2 سالوں میں پیسے ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہاسپٹل جو ہے نا جی بڑے آگے چلے. اس پہ ہم ایک پروگرام کریں گے, یہ ایک آگے چلے گئے. یعنی ایک پیشنٹ جو ہے جس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, پیسہ میرا ہے نا جی, میرے اکاؤنٹ میں میرے نام سے ایک گروپ انشورنس میں میرے 12 لاکھ 10 لاکھ 7 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ پڑے ہیں. اب میرا علاج ہو رہا ہے, اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں سے کتنے پیسے ڈاکٹر لے گیا ہے, کتنے پیسے میرے پاس بقایا ہیں, کتنے پیسے میں مزید استعمال کر سکتا ہوں. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ابھی ہمارے پیچھے ایک پیشنٹ تھے, انہوں نے ایک علاج کرانا تھا, انہوں نے کہا جی میں بھی وہی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور وہ ڈاکٹر جو تھے وہ سروسز ہاسپٹل لاہور کے ڈاکٹر تھے, مانوی ڈاکٹر تھے. تو اس کے پاس گیا وہ بندہ, اس نے کہا میری ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے. اس نے کہا بعد ہے, اس نے کہا یہ ہیلتھ کارڈ ہے, کہ یہ ہیلتھ کارڈ میں تو آپ کا 45% جو ہے نا یہ وہ ہوگا
علاج، یعنی 7 لاکھ ہیں تو اس میں سے آپ یہ 2,80,000 یا 3 لاکھ روپے جو آپ خرچ کر سکتے ہیں. اب اس پیشنٹ کو تو نہیں پتا نا، پیشنٹ کو تو بتایا جا رہا ہے کہ 7 سے 10 لاکھ تک آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ جا کے علاج کرائیں. آگے انہیں بتایا جاتا ہے کہ جی اتنے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کتنے جو ہے نا ڈاکٹر لے رہا ہے، کتنے ہاسپٹل لے رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں. جس سے یہ ہوا کہ ایک جو سروسز پرووائڈ کرنے والی آرگنائزیشن ہیں وہ ذرا مضبوط ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ہم موضوع سے اچھا اس میں میں اسی پہ اپنے اصل موضوع کی طرف اس میں پھر موبلائزیشن کا ایک سلسلہ چلا کہ یار ڈاکٹر صاحب نے بڑا کرم کیا ہے، یار میرے ساتھ انجم سرائی صاحب چلے گئے تھے، اس سے جو میرا بڑا کام ملا. یعنی یہ ایک احساس ملکیت جو ہے اس جو سہولت گورنمنٹ دے رہی ہے ایک پیشنٹ کو، وہ نہیں ہے. آ گئی یہ نہیں ہے کہ یہ تمہارا اپنا پیسہ ہے، تمہارے لیے استعمال ہونا ہے، تمہارے پاس یہ جناب یہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ خرچ ہو گیا، یہ بقایا پڑا ہے، یہ اپنے کر. سیم اسی طرح ہم کہتے ہیں یہی تجربہ اگر کریانہ ایسوسیشن پہ جو ہے نا وہ چلا، احساس راشن پیکج پہ چلا، دکانوں پہ چلا، تو ایک آدمی تو جائے گا، وہ جا کے ایک دفعہ دے گا 30%، تو اس نے کہا جی آپ کا تو سارا سلسلہ ختم. یہ اس کے بارے میں لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے اور پالیسی واضح ہونا چاہیے. جناب اتنے پیسوں کا جب آپ اتنا لیں گے تو بقایا آپ کا اتنا ہوگا. ہاں جی. یا مہینے کا پیکج جو ہے وہ آپ اتنا لے سکتے ہیں. جی جی یہ ہونا چاہیے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ صرف دال چاول اور گھی تو نہیں ہے نا ضرورت، صابن بھی ضرورت ہے، چائے بھی ضرورت ہے. اچھا اس کے علاوہ بیسک کموڈیٹیز میں آ جاتی ہیں 5-6 چیزیں ضرورت ہیں، گوشت بھی ضرورت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف 3 چیزوں پہ مقصد ہے یا تو پھر آپ یہ اچھا طبقاتی تقسیم کر دینا کہ یار یہ جو ہے نا یہ جو جہاں ٹک مار ہوگی یہ لوگ ایک سائڈ پہ ہیں، ایک ہی لوگ. اب جو سفید پوش آدمی، ایک ریٹائرڈ پرسن، بوڑھا آدمی ہے، بچی جوان ہے، 5-6 بندوں کا وہ پیک وہ لے رہا ہے، پینشن لے رہا ہے 50,000 30,000 40,000 پہ. اب کیا آپ اسے اس میں شامل کریں گے اس کیٹیگری میں؟ ان 2 کروڑ لوگوں میں کیا وہ بندہ شامل ہوگا؟ نمبر 2، ایک بندہ ہے وہ ریٹائرڈ بھی نہیں ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اپنی اولاد کا ڈیپینڈنٹ ہے، سفید پوش آدمی ہے، اس کا موٹر سائیکل بھی ہے، اس کو چھوٹی سی گاڑی بھی ہے بالفرض نمال، اسے 1 لاکھ روپے یا 80,000 روپے یا 70,000 روپے یا 50,000 روپے اس کے بچے دیتے ہیں. اب وہ 50-60,000 میں سے بجلی کا بل ہے جو بے تحاشا ہے. اب آپ ابھی 1.68 روپے جو مزید بڑھ گئی، 24 روپے سے زیادہ کا یونٹ ہو گیا. اچھا آپ اس میں راشن پیکج پہ تو اسے 30% کیا اسے آپ اس میں شامل کریں گے جو بظاہر نظر نہیں آتا، لگ نہیں رہا، لیکن وہ ہے، وہ حقیقت ہے کہ وہ ہے. تو اس میں بہت سی مبہم باتیں ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ جو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں صرف 2 کروڑ خاندان کو، اور جو مہنگائی ہے وہ کر رہے ہیں 20 کروڑ لوگ. جی جی یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہے. اچھا پھر اس میں بڑی کھلی بات کر دی جناب وزیر اعظم صاحب نے کہ جناب تیل بھی بڑھے گا، گیس بھی انہوں نے کہا بحران ہے، اس کی قیمتیں کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ بلکہ انہوں نے بتایا کہ اگر ہم بڑھاتے تو اتنے ارب روپے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے. ہم نے یہ فائدہ نہیں لیا، اب ہم نے چھوڑ دیا. لیکن ظاہر ہے وہ اس خسارے کو حکومت بار بار برداشت نہیں کر سکتی، کب تک برداشت کرے گی؟ وہ ظاہر ہے وہ خسارہ جو ہے وہ حکومت کو جو ہے نا جی پورا کرنا پڑتا ہے، ڈالنا پڑتا ہے لوگوں پہ. اچھا پھر یہ بھی بتایا کہ جی گیس کا بحران بھی آنے والا ہے. اب گیس کا بحران کیوں آ رہا ہے کہ اب جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے گیس کو وقت پہ خریدا ہی نہیں ہے. ہاں جی LNG کے کارگو خریدا ہی نہیں ہے، کارگو کے لیے ہم نے جہاز ابھی نہیں. تو اب گیس بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، گیس بھی جو ہے نا جی ہمارے یہ بڑا مسئلہ پیدا ہونے والی ہے. تو یہ اصل میں ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹارگیٹ کرے، دے لوگوں کو رعایتیں دے، لیکن سب کے لیے سوچے. اب سب کے لیے سوچنے کے لیے جو ضروری بات آ جاتی ہے تو سب بار بار ہم کہہ رہے ہیں، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یار یا آمدنی بڑھاؤ یا خرچ گھٹاؤ، 2 ہی چیزیں ہوں گی نا. اب آپ یہ دیکھنا کہ سارے مسائل میں
وزیر اعظم صاحب یا حکومت کے کوئی بندہ یہ نہیں بتاتا کہ ہم نے یہ قربانی دی ہے، جی ہم نے ان سالوں میں اتنا کم کر دیا ہے، جی، وہی آپ کے للے تھللے ہیں، وہی وی آئی پی کلچر ہے، وہی آپ دیکھیں ابھی آپ کے یہاں جو منسٹر اور جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ گاڑیوں کی آپ طوفانی ریس دیکھا کریں۔ تو بھائی میرے، آپ نے اگر اس ملک میں کوئی جامع قسم کی تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے کوئی جامع اور مضبوط قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے، اور اقدامات دو ہی ہیں فرید بھائی، یا آپ اپنی آمدنی بڑھائیں یا خرچ کم کریں، یہ سادہ آمدنی بڑھتی نہیں ہے آپ کی۔ ابھی آپ ہیں ایک بندے کو آپ نے 6 مہینے میں 3 مہینے میں 12,000 روپے دے دیے، 3,000 روپے دے دیے یار۔ آپ سچی بات بتائیں، آپ فیلڈ کے بندے ہیں اور معروضی حقائق سے آپ سے زیادہ آشنا کوئی نہیں ہے اور کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کی حالت سے زار ہے کیا؟ نہیں، لوگ دیکھیں وہ تو اس میں کوئی شک نہیں، اگر آپ نے پہلے ہی کہا کہ وزیر اعظم کو ادراک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فیڈ بیک جاری ہے کہ لوگ تنگ ہے۔ پوزیشن تو یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت کوئی آدمی بھی، چاہے وہ سفید پوش طبقہ ہے، نچلے طبقے کے، تو آپ بات نہ کرے نا تو بیچارہ پس گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ہمارا پہلے سیگمنٹ کا ناظرین وقت ختم ہوا ہے۔ حکومت کو اس پہ ایک اچھا میکنزم بنانا چاہیے کہ کون سے وہ ٹارگیٹڈ لوگ ہیں جن کو یہ ریلیف ملے گا، اور ریلیف ملے گا تو وہ کتنے پیسوں کا ماہانہ ہوگا، اس طرح کا سلسلہ کرنا چاہیے۔ اور کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کو جیسے انوالو کیا جا رہا ہے، اور جو انصاف صحت کارڈ کے حساب میں مختلف جو ہسپتال ہیں ان کی آمدن میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ خدشہ درست ہے کہ اگر جن لوگوں کو ٹارگیٹ کی آپ ریلیف دیں گے اور مخصوص دکانوں پر، مخصوص دکانداروں کے پاس ایپ ہوگی، وہاں جائیں گے، تو یہ خدشہ موجود ہے کہ وہ بھی اپنی تجوریاں بھر لیں اور لوگوں کو اس کا ریلیف ملے نہ۔ حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور یہ خوش آئند ہے کہ اس میں سڑکوں پہ مزید خون نہیں بہا، لیکن جن لوگوں کی املاک تباہ ہوئی ہیں اور بہت سے ہمارے دونوں طرف سے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو اس پہ ہم سیراسل گفتگو کریں گے۔ انجم سرائی صاحب، یہ معاہدہ ہے کیا اور یہ کیوں اس پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ میں اس بارے میں اور اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے خود فرمایا کہ اس معاہدے کا کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، اور یہی اپوزیشن ہماری جو ہے وہ گوشت بدلتا ہے۔ نہیں، یہ کچھ تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے نا، جیسے ان کو جو 16 MPO میں لوگ بند تھے ان کو وہ نکال دیا انہوں نے معاہدے کی۔ دیکھیں اب جو ہمارے پنجاب گورنمنٹ کی، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ بہت نقصان ہوا، اب پنجاب گورنمنٹ کے جو ہمارے ترجمان ہیں احسان خاور صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 4.25 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے ان 11 دن کے۔ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ 217 سے یہ جو تحریک لبیک پاکستان تقریباً 2015 سے لے کے اب تک 7-8 دفعہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں، 7-8 دفعہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں، یہ آخری ایگریمنٹ ہے۔ تو یعنی یہ جو اس 2017 سے لے کے آج تک جو نقصانات کا اندازہ ہے وہ تقریباً 35 ارب روپے کا نقصان، 35 ارب سے زائد ہے۔ اچھا، اس میں ابھی یہ جو 19 تاریخ سے جو ہمارا لاہور سے جو یہ دھرنا شروع ہوا، یعنی میلاد النبی کا اس سے اگلے دن کنورٹ کر دیا، تو اس سے یہ پھر 7-8 دنوں میں جو یہ سارے سلسلے اور مسائل چلے، مرید کے اور صادقے میں جو ایک تصادم ہوا، اس میں پولیس اہلکار شہید ہوئے،
اور اس میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، تقریباً 3 یا 4 جو ہے پولیس اہلکار ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو تحریک لبیک پاکستان ہے وہ بھی دعویٰ کرتی رہی کہ ہمارے پاس بھی جنازے ہیں، یعنی 8-10 بندوں، 11 پولیس والوں کی تعداد ہے، یعنی وہ ان کے اپنے سیاسی کارکنوں جو ان کے علیحدہ ہیں، وہ انہوں نے اپنی فکر نہیں دی، تو یہ نہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جنازے ہیں، فکر نہیں، اسلام آباد میں جا کے جو ہے فیض آباد چوک پہ جو ہے اچھا رکھیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، ان کی نماز جنازہ باہر کے۔ تو یہ ایک تحریک لبیک پاکستان جو 2015 میں سامنے آئی ہے، 2018 کے الیکشن میں اس نے حصہ لیا اور 22 لاکھ سے زیادہ یہ ووٹ لے گئے۔ پنجاب میں تیسری بڑی سیاسی قوت بن کے سامنے آئی۔ سندھ اسمبلی میں 3 یعنی 2 نشستیں، ممبران اسمبلی، 3 جو ہے نا ممبران اسمبلی ہیں سندھ اسمبلی میں، اور ایک بڑی مضبوط سیاسی جماعت کے طور پر اس نے سامنے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم ایک باقاعدہ اپنی کاز سے مخلص، یہ بھی بات ماننے کی ہے کہ وہ لوگ اپنے کاز سے مخلص ہیں۔ نہیں وہ تو سب اس پہ تو ہم سب کا یقین ہے، دوسری تو بات اس میں ایک اور جو بڑی بات ہے نا سر کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں جب بھی مذہبی حوالے سے کوئی تحریک کے لیے، بھلے سے وہ نظام مصطفیٰ تحریک تھی، بھلے سے تحریک ختم نبوت تھی، یا بھلے سے اب جو تحریکیں ہمارے یہاں چلتی ہیں، اس میں عوام کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ خاصا جذباتی ہوتا ہے اور اس کا فیڈ بیک بڑا زبردست ہے۔ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، اس میں شک بھی بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، مجھے یاد ہے جب تحریک نظام مصطفیٰ چلی تو میں ایک پولیٹیکل ورکر تھا اس زمانے میں بھی، تو ہمارے لگیا میں جو جلوس نکلا تھا فرید صاحب، اس جلوس میں ایک بچہ تھا جو کراچی سے آیا ہوا تھا، اشتیاق نام تھا اس کا، جی ہاں، وہ جو وہاں گولی چلی تو وہ بچہ جو ہے نا وہ کوئی اتنا نمازی پرہیزگار نہیں، عام سا، اسے ایسے سینہ چیرا، اس نے لگا مارو گولی، اور انہوں نے سیدھی گولی ماری اور وہ شہید ہو گیا۔ یعنی اسلام کے نام پہ ہمارا جو ایک جذباتی بن ہے، والہانہ جذباتی بن ہے، اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو ہمارا ایک ذہنی جذباتی ایک مقصد ہے کہ ان کے ساتھ جو ایک لگاؤ ہے، وہ محبت جو ہے وہ تو اس کو گیج نہیں کر سکتا کوئی۔ تو جب آپ دیکھیں، جب تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کے کارکن جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، لبیک کشش ہی بہت بڑی، تو آپ بھی ساتھ سے جا رہے ہوں، کوئی بھی جا رہا ہو، کوئی شک نہیں، لبیک کی آواز اصل نعرے میں، ہاں جی نعرے میں کشش ہی بہت ہے۔ تو اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہی دھرنا شروع ہوا تھا اسی وقت ہماری یہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب وہ پہلے تو یہ ہوا کہ ہمارے وزراء جو ہے نا جی میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ریاست کے پاس بڑے وسائل ہیں اور ریاست سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ اس میں ریاست سے ٹکرانے کی تو بات نہیں تھی، ایک معاہدہ آپ نے کیا تھا، اس معاہدے پہ وہ امپلیمنٹ چاہ رہے تھے۔ اچھا پھر آپ سعد رضوی صاحب کو دیکھ لیں، اب سعد رضوی صاحب پہ 24 سے زیادہ کوئی کیسز ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس میں وہ کون سا ایلیگیشن ہے جو حکومت نے ان کے خلاف نہیں لگایا؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ اب وہ یاد ہوگا کہ آپ ہمارے وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم کے حوالے سے ہم بات کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بڑا اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا کہ حکومت کو عقل آئی کہ یہاں یہ طاقت سے بات نہیں بننے والی، اور انہوں نے علماء دین کی خدمات حاصل کی۔ علماء دین کو 31 علماء کرام کو وزیر اعظم نے ملاقات کی، صدر گرامی قدر نے ملاقات کی، عارف الوی صاحب نے، اس میں سے پھر 12-13 علماء کی کمیٹی بنی، مفتی منیر صاحب نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا، بہت اچھا کردار۔ تو اب اس میں ساروں میں جو اچھا اس میں سب سے بڑی بات تھی نا جی، مجھے یاد آیا کہ جب یہ پیک پہ تھی، وزیر آباد پہنچنے والے لوگ تھے اس وقت، اوریہ جان مقبول کا ایک بیان آیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا اوریہ مقبول صاحب نے کہ میری بات ہوئی تحریک لبیک والوں سے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو سفیر ہے، فرانس کے سفیر کے وڈرا کرنے کا جو معاملہ ہے
وہ چونکہ ہمارے پہلے معاہدے کے تحت وہ قرارداد پارلیمنٹ میں موجود ہے، ہمارا تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو وہ مطالبہ لے کے نہیں جا رہے۔ اب مطالبہ ہے ہماری مرکزی قیادت کی رہائی کا، ہمیں جو انہوں نے کالعدم قرار دیا ہوا ہے اس کا، اب ایک طرف کالعدم ہے، دوسری طرف ہم لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا یہ الیکشن نشان ہے، وہ اپنے نشان پہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمارے ممبران اسمبلی آئین سازی میں وہ کام کر رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ٹھیک نا، سندھ اسمبلی میں، اور ہم کالعدم بھی ہیں۔ تو یہ جو دورہ معیار ہے، اچھا پھر اس کے بعد آپ ایک طرف کہتے ہیں ہم سیاسی جماعت ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے، اور تیسری طرف جو ہے نا ہمارے جو کارکن تھے ان کو 4 شیڈول میں ڈالا ہوا ہے آپ نے 16 MPO کے تحت۔ ابھی دیکھیں کہ 1000 سے زیادہ جو تحریک لبیک پاکستان کے سیاسی کارکن تھے ان کو رہا کیا ہے، اور ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم جو یہ کالعدم کا لفظ ہے اس کو بھی ہم واپس لیں گے۔ ابھی یہ بھی حکومت نے انڈیا دیا ہے کہ جی ہم سعد رضوی صاحب کے ساتھ جو رہائی کے معاملات میں بھی ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب بھی دیکھیں وزیر آباد میں جو دھرنا ہے وہ دھرنا ختم نہیں ہوا، جی ہاں، وہ منتقل ہو گیا، جی ٹی روڈ سے ہٹ کے ملکہ پارک میں، لیکن معاملات ابھی مقصد ہے کہ پروسیس میں ہے، سلجھنے کے قابل ہیں اور سلجھنے چاہیے۔ اچھا اس میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے یہ عوام بڑی تنگ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک اسٹریٹ پاور کا جو ایک آیا ہے نا جی کہ ہم نے راستے بند کر لینے ہیں، ہم نے مقصد ہے پھر حکومت کیا کرتی ہے کہ حکومت آگے ٹرالے لگا دیتی ہے۔ اب جیلم کے پل پہ ٹرالوں کو جو ہے نا جی اوپر سیمنٹ کے ساتھ جو ہے نا جی وہ کھڑا کیا گیا، دیواریں بنا دی گئی، خندق بنا دی گئی۔ بھائی آپ جو ہی دھرنا شروع ہوا تھا آپ یہی کمیٹی بناتے، انہی علماء دین کی خدمات حاصل کرتے، پیران کریم کو اور مشائخ اعظام کو کہتے کہ جناب ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور آپ ان کی جو ہے نا وہ کر لیتے۔ اچھا پھر ہماری جو پولیس ہے اس حوالے سے جو خبریں ہم نے یعنی پڑھی اور سنی، پولیس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، وہ نیتے تھے، اور وہ نہیں تھے۔ اب ایک جو پولیس والے کا جو کل جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بارے میں کہ وہ جو اسے کوئی زخمی ہوا کیا وہ ہاسپٹل گیا، تو وہ ہاسپٹل جانے کے بعد یعنی وہ کچھ میں تو انہیں سیاسی کارکن نہیں کہوں گا، اگر ایسے ہی ہوا ہے وہ شر پسندوں کے آدمی آ گیا، اس کے کان کاٹ دیے، اس کی انگلیاں توڑ دی، اس کے ناخن کھینچ لیے، وہ تصویر اس کی شیئر بڑا خوفناک دیکھ نہیں سکتے۔ یہ پولیٹیکل ورکرز کا یہ کام نہیں ہے، نہ مذہبی جو لوگ ہیں جو اسلام کی بات کرتے ہیں، جو سلامتی کی بات کرتے ہیں، ان کا بھی یہ کام نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہماری سیاسی جو گروپ ہیں، جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو پرامن جدوجہد کرنی۔ دیکھیں عوام کو پریشان کرنا وہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ آپ عوام پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، عوام کا پیار چاہتے ہیں، عوام کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور مسائل عوام کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر آپ کا ایک احتجاج ہے نا، احتجاج تو آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں تب بھی احتجاج ملتا ہے۔ آپ لوگوں کو تنگ کیے بغیر اپنا جو آپ کا منشا ہے اور آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، توڑ پھوڑ اور اس طرح کا خرابہ جو ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی پولیٹیکل ورکر ایسا کر سکتا، میں نہیں کہتا کہ کوئی ہمارا مذہبی جو مذہب جو خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسی قوتیں ہیں جو ان احتجاج کو سہارا لے کے ایک بالکل بے چینی اور تشدد کی حالت پیدا کر دیتی ہیں، ہیجان خیزی میں لوگوں کو مبتلا کر دیتی ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہی دھرنا 19 کو شروع ہوا تھا لاہور سے سب کے لیے، اس وقت جو ہمارے چند لوگ جو ہے نا جی، جو میں ایک لفظ ہوتا ہے ہمارے یہاں بڑکیں، معذرت کے ساتھ ہم بڑکیں مارتے رہے بجائے معاملات کو سدھارنے کے۔ ہم نے کہا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جب آپ یہ کہیں گے اور وہ اتنا تک انہوں نے کہا مفتی منیب نے کہ جن کے جو مطالبے نہیں تھے وہ بھی ان کے وہی جیسے میں نے بتایا نا کہ بتا رہے تھے، اور یہ تو بہت فرانس کے سفیر کا مطالبہ وہ کہتے ہیں ہمارا ہے ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو پارلیمنٹ میں گیا ہوا ہے، ہمارا مطالبہ تھا کہ پارلیمنٹ اس پہ ڈسکس کرے، وہ تو گیا ہوا ہے۔ اب اصل مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جو سعد رضوی صاحب جنہیں گرفتار کیا گیا اور وہ پہلے 3 مہینے میں، پھر اسے ہائی کورٹ نے ان کی جو ضمانت تھی
انہوں نے کہا جی ان کی جو نا وہ ہے کہ حراست جو ہے نا یہ کالعدم ہے، غیر قانونی ہے. پھر پنجاب حکومت اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی اور اس سپریم کورٹ کی ریٹ میں جو کچھ الزامات لگائے وہ بھی بڑے عجیب سے تھے. تو اس میں صرف یہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یار یہ کالعدم نہ ہو، جو کالعدم نہیں ہے، جو عملی طور پہ نظر آ رہی ہے. وہ تو بڑے ایمبیگوٹی ہے ان کے حکومت کے ایکشن میں. لوگوں کو گرفتار کر دیا، 4 شیڈول میں ڈال دیا لوگوں کو، تو وہ یہ مطالبات تھے ان کے. اور ان مطالبات پہ حکومت کو بجائے ایک مشکل ترین رد عمل دینے کے انتہائی اس کے ساتھ سوچ بچار کے ساتھ سوچنا چاہیے تھا. اس مسئلے کو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، لاہور سے اسے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ پہلے ہی گھنٹے وہ یہ فضا قائم کرتے کہ کوئی مذاکراتی کمیٹی بناتے جیسے اب بنائی ہے، اور وہ مذاکراتی کمیٹی جا کے ان سے بات کرتی ہے اور معاملہ حل ہو جاتا. لیکن ہمارے یہاں ہو گیا ہے، ملین نیازی نے کہا تھا نا جی کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ہمیشہ دیر کر. اچھا نہیں، آپ ایک طبقے کی یہ رائے ہے کہ حکومت مہنگائی پہ اور اپنے دیگر مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے مسائل کو خود انگیخت دے دیتی ہے تاکہ وہ اصل مقصد نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ جی کوئی ہمیں آگے سڑک میں گاڑی نکالے اور کوئی ہمیں آگے پتھر مارے. حکومت یہ حکومت نہیں ہوتی، یہ حکومت نہیں کرتی. لیکن یہ ہو سکتا ہے، مقصد ہے کہ اس سے ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا، اس سے انکار کرنا بھی مشکل ہے. لیکن کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی بدامنی ہو، ہماری عوام پریشان ہو. صرف صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سوچ اور سمجھ اور اس کا جو سلیقہ ہوتا ہے نا اس کا مختلف ہو جاتا ہے. کچھ یا انڈر اسٹیمیٹ کر لیا جاتا ہے یا خود اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کر لیا جاتا ہے. دیکھیں جی، عوام بڑی قوت ہے، کوئی شک نہیں. جب آپ یہ چشمہ رکھیں گے نا، دیکھیں عمران خان صاحب عوام کی قوت سے بالادست ہوئے، با اقتدار ہوئے، با اختیار. آپ کہتے ہیں سلیکٹڈ نہیں، میں اس لیے سلیکٹڈ نہیں کہوں گا. میں آپ سے ایک گزارش کروں، میں نے الیکشن لڑا اور مجھے کہا کہ یار ایک دوست نہیں، آپ جیسے دوست نہیں، اس نے کہا یار آپ الیکشن بھی لڑتے ہو، ہار جاتے ہو، وہ نہیں یار چھوڑو، کسی علاقے کے جاگیردار سے ملو. تو میں جب چلا گیا اس کے پاس، جاگیردار کے پاس نا، جو ہمارے علاقے کا وڈیرا تھا، تو میں نے کہا جی آپ میرا ساتھ دیں، آپ میرے کونسلر میں کسی اور کو بھی تو ساتھ دے رہے ہیں آپ مجھے. اس نے کہا انجم سرائی صاحب تیرے کو 12 آنے ہیں، اگر تیرے کو 12 آنے ہیں تو چوانی دینا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ کے پاس 12 آنے ہیں تو پھر تو 4 آنے میں ڈالو، حصہ ڈالو. اگر تیرے پاس 4 آنے بھی نہیں ہے تو پھر میں 12 آنے نہیں دیتا. تو بھائی سلیکٹڈ بھی بندہ تبھی بنتا ہے جب وہ اس کے پاس کچھ ہوتے ہیں. تو یہ ماننے کی بات ہے کہ عمران خان کو اس پاکستان کی نوجوان لوگ، یوتھ اور پچھلے جو ایک تسلسل تھا استحصال کا اور ظلم کا اور مہنگائی کا، اسے تنگ آئے ہوئے لوگوں نے اسے سلیکٹ کیا. لوگوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے. پھر جب وہ اس قابل ہو گیا، 12 آنے اس کے پاس ہو گئے، تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یار ہم بھی 4 آنے آپ کو دیتے ہیں، چلیں آگے بڑھیں. اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ وہ 12 4 16 آنے کی بھی جو ہے نا جی وہ کیفیت جو ہے نا ڈگمگ ہو رہی ہے. اس کے 12 آنے بھی کچھ ہمیں لاس میں. اچھا نہیں، ایک مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو جو بھی فیصلے کرنے چاہیے بر وقت کرنے چاہیے. آپ لیٹ کریں گے نقصان. اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، دیکھیں ایک جب آپ پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان رجسٹرڈ کرتا ہے، اس کے بعد کسی حکومت کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسے کالعدم کرا دیتے. اب پتہ کیا ہے، جب آپ کسی کو کالعدم کرا دیتے ہیں اس کا آپ کو پھر ریفرنس لے کے جانا پڑتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کی ایک مدت ہے 15 دن. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جب دل چاہے آپ کسی کو کالعدم قرار دیتے ہیں، جب دل چاہے اس کو پروسیجر بھی نہ پورے کریں. ابھی آپ اگر 8-10 دن کی آپ جو ہے نا یہ اس کو تاریخ کو ریسرچ کریں تو کتنی دفعہ محب وطن بنے اور کتنی دفعہ کالعدم ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کو ہم کیسے ذہنی اذیت سے نکال سکتے ہیں، کیسے ہم امن اور سلامتی کی بات کو ذرا پھیلا سکتے ہیں. حکومت وقت ہمیشہ لوگوں کو ریلیف دیتی ہے، حکومت اپوزیشن نہیں کرتی. ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ اور ہے، ہم اپنے معاملات کو سلجھانے کے تک لاتے اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ پھر بہت زیادہ مسائل کا ہمیں سامنا کرنا.
جی ناظرین، یہ صحیح بات ہے اور درست حکومت کی جو گورننس ہے اس کا حساب بھی اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی صورت سے معاملات کو نپٹاتی ہے اور اس پہ ایکشن لیتی ہے۔ اگر معاملات کو نپٹانے میں دیر کر دی جائے تو پھر اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ خوش آمدید ناظرین۔ ایک بڑا المناک حادثہ ہوا گزشتہ روز۔ کوئی ہماری بچیاں چوک اعظم کالج کی گئی تھی کھیوڑا جو نمک کی کانیں ہیں وہاں دیکھنے، تو اس کے بعد جب وہ ان کی واپس آ رہے تھے تو شاید ڈرائیور کو اونگ آ گئی۔ گوجرا کے نزدیک جو انٹرچینج ہے موٹر وے کا، وہ ٹرک میں ویگن سیدھی جا کے لگی، جس سے ایک طالبہ جاں بحق ہو گئی اور ٹیچر سمیت 7 کے قریب جو تھے افراد وہ زخمی ہوئے۔ تو اس افسوسناک حادثے پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سرائی صاحب، یہ ایک فیصل آباد کی وہی 60 رینج کے قریب موٹر وے پہ اسٹوڈنٹس کی بس کو حادثہ ہوا تھا جس میں 23-24 اسٹوڈنٹس جاں بحق ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد شاید حکام نے پابندی لگا دی تھی کہ بغیر اجازت کے آپ جا نہیں سکتے، کوئی اسٹڈی ٹور نہیں کر سکتے۔ تو ان کے پاس اجازت تھی کالج والوں کے پاس؟ یہ جو اسٹڈی ٹور کے جو اجازت کے حوالے سے جو ہے نا جی، جہاں تک مقامی انتظامیہ کا تعلق ہے، پرنسپل انتظامیہ کا، کالج انتظامیہ کا، اس حد تک تو یہ پروگرام بنا ہے۔ اور لیکن ایک ان کا جو پراپر چینل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹر کالجز کو باضابطہ یہ شیڈول پروگرام بھیجا جاتا ہے، پھر وہ اپنے حساب سے اس کی اجازت دیتے ہیں، پھر اس کا پروگرام کی پورے شیڈول کو جو ہے نا جی وہ دیکھتے ہیں۔ تو وہ نہیں تھے، یعنی انہوں نے مقامی سطح پہ اپنے طور پہ یہ ارینجمنٹ کر لیا اور اجازت کی ضرورت نہیں سمجھا۔ اچھا، اس کا جو پس منظر ہے نا جی، وہ جو آپ فیصل آباد والی بات کر رہے ہیں، پروگرام وہ کرونا کی وجہ سے بھی ان پہ پابندیاں آئے تھیں۔ اب اسٹڈی جو ہے وہ جو ہمارے 2 پروگرام ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تفریح پروگرام ہوتا ہے، ایک ان کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے یہ جو بی ایس پروگرام تھے، سیمسٹر 3 اور 4 کے اسٹوڈنٹ تھے، صرف بچیاں نہیں تھیں، ہاں جی، طلباء طالبات تھے۔ ہاں جی، بی ایس سیمسٹر پروگرام کے جو اسٹوڈنٹ تھے زوالوجی کے اور دوسرے فزکس کے، وہ تقریباً یہ لوگ گئے ہیں 120 کے قریب یہ بچے تھے۔ اب بچوں نے تو یہ پروگرام تشکیل نہیں دینا تھا، یہ پروگرام تو دینا تھا آپ کی کالج انتظامیہ نے۔ اب کالج انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ پہلے بھی 2 دفعہ یہ جو مطالعاتی پروگرام ہے، یہ مطالعاتی پروگرام کہیں گے، اسٹڈی پروگرام کہیں گے، ہاں جی مطالعاتی، تو اس کو 2 دفعہ وہ پوسٹ پون ہو چکا تھا۔ اب جو ہی کرونا ختم ہوا، کرونا SOPs تھوڑے سے کم ہوئے اور ریلیکس ملا تھوڑا سا، تو اب اسٹوڈنٹ کی بھی ضرورت تھی۔ اسٹوڈنٹ کے پاس وقت نہیں تھا، ابھی آنے والے کچھ عرصے کے بعد ان کے ایگزام ہے، ایگزام سیمسٹر مکمل سارا کچھ، تو انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا۔ اب یہاں جو مسہب ہوا ہے وہ ہوا ہے کالج انتظامیہ سے۔ کالج انتظامیہ نے یہ پروگرام اپنے ہی طور پر نکال لیا، اس کی باضابطہ اطلاع جو ہے وہ کالجز کو نہیں دی۔ اگر ڈائریکٹر کالجز کو دی جاتی تو وہ بہت سے جو 2 پروگرام ہوں گے اس میں کچھ ٹیکنیکلز بھی ہوتی ہیں نا، ٹیکنیکل گراؤنڈ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اب بالفرض بال اس میں دیکھیں کہ آپ نے جانا ہے کھیوڑا، اب کہ 5 بجے لوگ چلے ہیں اور تقریباً 5-5.5 گھنٹے کا سفر، 6 گھنٹے کا سفر ہے، تو وہ آپ لگا لیں 11-12 بجے، 10:30 بجے، 11:30 بجے یہ لوگ وہاں پہنچے، 12 بجے کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے 12 بجے کے بعد جو ہے پھر آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، وزٹ بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جی بچوں نے اپنی تفریح بھی ہے اور اکٹھا بھی کرنا ہے، تو یہ رات کے 10 بجے تک ہم چلے ہوں گے، 10 ساڑھے 10 11 بجے چلے،
اور یہ 2 بجے حادثہ ہوا. تو یہ جو 5 سے لے کے سمجھ لیں 5 بجے تک 22-23 گھنٹے کا سفر، مسلسل سفر، اس میں کوئی آرام کا وقت نہیں ہے. یہ فاصلہ بڑا زیادہ تھا. اب اگر ڈائریکٹر کالجز کے پاس یہ شیڈول پروگرام جاتا تو یقیناً وہاں کوئی یہ بات سامنے لاتا کہ یار یہ پروگرام بجائے 1 دن کے اس کو 2 دن میں کر لیں، 2 دن کر لیں. 2 ڈے جو ہے نا وہ ٹور پروگرام ہو جاتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اور جو سٹاف ہے اور خصوصاً جو ڈرائیور حضرات، جس نے وہ ہائی روف کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب اس ہائی روف کے ڈرائیور کو اونگ آ رہی تھی. اب میں نے جو پتہ کیا تو پتہ لگا کہ وہاں جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے پروفیسر آصف بھٹی صاحب، انہوں نے اس کو ایک دفعہ کانشش کیا ہے کہ یار یہ تمہیں نیند آ رہی ہے، خیر ہے پھر وہ تھوڑا آرام کر لیتے ہیں. لیکن وہ کوئی کچھ نہیں ہوتا، یہ چلتے ہیں. تو جاتے ہوئے اگلی دفعہ وہ ٹرک پہ جا کے لگے. اب وہ ٹرک پہ ایسے لگے کہ ڈرائیور صاحب نے اپنی سائڈ کو بجایا اور اس سائڈ پہ ایک بچی جو تھی عریج فاطمہ جو ہے وہ بچی موقع پہ جاں بحق ہو گئی اور باقی جو بچی تھی وہ خاصی شدید زخمی ہوئی. خود پروفیسر صاحب شدید زخمی ہوئے. توبہ ٹیک سنگھ ہاسپٹل لے جایا گیا. وہاں پھر یہ ہمارے کالج کی انتظامیہ پہنچی اور انہوں نے وہاں سے ڈیڈ باڈی لی اور زخمیوں کو جو ہے نا وہ ہاسپٹل لے گئے. نشرا ہاسپٹل ملتان کو ریفر کیا. جو ڈیڈ باڈی تھی وہ چوکازم آ گئی. اب وہاں جو ملتان میں 2 بچی ہیں، شمشا بی بی اور ایک حدیقہ الیاس. یہ ایک شمشا جو تھی وہ نشرا ہاسپٹل میں زیر علاج تھی اور حدیقہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. اچھا بون کا مسئلہ ہے، حدیقہ کا بون کا مسئلہ ہے. لیکن کل ہم نے پتہ کیا شمشا کا، تو وہ شمشا ماشاء اللہ اٹھ کے بیٹھ گئی. زیادہ بہتر تھی، اس کی کیفیت خطرے سے باہر تھی. اب وہ جو عریج فاطمہ جو ہے اس کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں. 2 بہنیں، ان کے والد صاحب جو کاروبار کرتے تھے وہ بھی بند ہے، ڈسٹرب ہے. مقامی سطح پہ وہ ہمارے کالجز کے جو پروفیسر تھے، اسٹاف تھے، انہوں نے کوئی پیسے اکٹھے کیے. انہیں 5-5, 10-10 ہزار روپیہ ان لوگوں کو دیا. لیکن وہ بہت سی بچیوں نے لینے سے 5-10 ہزار سے کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں. لیکن یہاں اب ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ شیڈول پروگرام کا ڈائریکٹر کالجز کو بتا دیتے کالج انتظامیہ تو یہ خود سیف ہو جاتا. جی. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک انکوائری کمیٹی بن گئی جس کو شکیل پٹافی صاحب ہے، راجن پور کے جو پرنسپل ہیں، وہ اس کے ان سے ہیڈ کر رہے ہیں. اور باقی ایک کوٹتو کے ہیں اور ایک کروڑ کے صاحب ہیں، وہ ان کے ممبرز ہیں. انہوں نے کہا گیا کہ 3 دن میں آپ نے رپورٹ دینی ہے، لیکن وہ 3 دن میں ابھی رپورٹ نہیں آئی. ابھی پتہ نہیں کام شروع کیا بھی ہے یا نہیں کیا. تو وہ زیادہ پرابلم کا شکار ہوئی انتظامیہ، بھی زیادہ پرابلم کا شکار ہوئی انتظامیہ کے جواب دہی بھی جو ہے نا زیادہ ان کے ذمہ پڑی. باقی ایکسیڈنٹ تو سر ہو جاتا ہے. ایکسیڈنٹ تو جب ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. ہم صرف تحفظ ہی کر سکتے ہیں نا، کانشیس ہو سکتے ہیں، ہم احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بایا بہت زیادہ تھا، سفر کا لمبا سفر تھا اور یہ ٹور وقت نہیں تھا، آرام کا وقت نہیں تھا. 2 دن کا ٹور ہونا چاہیے تھا اور یہ سلیقے سے ہونا چاہیے تھا، باضابطہ طریقے سے ہونا چاہیے تھا. پورا جو ریکوائرمنٹ ہے جو ہمارے اداروں کی وہ پوری ہونی چاہیے تھی، پھر جا کے جو نہیں ہوتا. اچھا پھر سب سے بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ جو بچی اب جو جان سے چلی گئی ہے، جو زیر علاج بچی ہیں، اب ان کی چوٹیں لگی ہیں. اب ظاہر ہے وہ کوئی 1-2 دن میں تو ٹھیک نہیں ہو جائیں گی. بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان ہے. اور اللہ تعالیٰ انہیں جو وفات پا گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کریں، درجات بلند کریں. اللہ تعالیٰ نے تو اسے دے لیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اس پہ بھی رحم کرے اور اس کی مغفرت کرے. اب جو بچے زیر علاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوچنا چاہیے ہماری حکومت کو. اچھا اب اس میں یعنی یہ ہے کہ مجھے یاد آیا فرید صاحب کے ابتدا میں، چوکازم کے ابتدا میں ایک اسٹوڈنٹ ویلفیئر فنڈ قائم کیا گیا چوکازم. جب چوکازم کالج بنا نا جی، اچھا اس کے جو پہلے پرنسپل تھے اور اس وقت کے جو چیئرمین تھے شاید، انہوں نے مل کے نا بچوں کے یعنی امداد کے لیے، بچوں کی امداد کے لیے، اسٹوڈنٹ کی امداد کے لیے
تعلیمی اخراجات کے لیے ویلفیئر اسٹوڈنٹ کیمپ کیا تھا، وہ تقریباً لاکھوں کا تھا شاید. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو مضروب ہوئے بچے اور جو بچی جان سے چلی گئی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ وہ تلاش کرے گورنمنٹ اپنی انتظامیہ کالج انتظامیہ وہ فنڈ کہاں ہیں، اگر وہ باقی ہے تو اس میں سے وہ امداد کی جائے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے وہ آگے آئے، مشق شوئی کرے. ابھی ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کا پرسان آدمی ہوتا ہے، کوئی انہیں کوئی امداد نہیں ملتی. اگر اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ راجن پور یا اس سائڈ پہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اپر پنجاب میں کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً گورنمنٹ اناؤنس ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے لیے میرا خیال ہے ان 2 سال 3 سالوں میں ہمیں تو کوئی اس طرح کا شاید آپ کو پتہ ہوگا نہیں کبھی نہیں ہوا. یہ ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوئے اور بڑے خوفناک ایکسیڈنٹ. جی بالکل. تو حکومت کو چاہیے کہ ہمیں بھی اپنا حصہ سمجھے یار، ہم بھی لیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی انہی کا حصہ ہے. اور وہ حکومت جو ہے نا یہ ان جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی اشکری کرے، ان کو بھی ہیلپ دے. یہ جو بچی ہیں مضروب ہوئی ہیں، یہ جو بچی جو ہے نا جان سے چلی گئی جس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کے خاندان کی کیفیت کیا ہوگی کہ ایک بچی جو ہے اس قابل ہو رہی ہے کہ وہ بچی جو ہے نا آنے والے دن میں اس خاندان کا سہارا بنتی. ہاں جی. اور وہ بچی جان سے چلی گئی. تو یہ تھوڑا سا ذمہ داری کا ہمیں دینا چاہیے ثبوت. اچھا پھر بچی کے حوالے سے شاید وہاں کے مقامی ایم پی اے صاحب تو ان کے جنازے میں گئے ہوں گے. انتظامیہ کا تو مجھے نہیں پتا کہ نہیں کوئی بھی نہیں گیا یا نہیں گئی ہے. تو ہماری مقامی انتظامیہ کو بھی اس طرف سوچنا چاہیے کہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ یار کوئی علاج معالجے میں اگر خاص طور پہ جو بچی پرائیویٹ ہے، اب نشتر ہاسپٹل میں جو بچی ہے وہاں کے جو والدین ہیں انہیں بھی اپنے طور پہ ہی کرنا پڑ رہا ہوگا. جی ہاں وہ تو صورتحال ایسی ہے نا جی. لیکن چلے گورنمنٹ تو میرا خیال ہے علاج تو ان کا کروا لی ہوگی، لیکن اس کے بعد یہ ان کو ان کی امداد دینا اور ان کو ضروری ہے. تو یہ ہماری جو مقامی ایم پی اے ایم این اے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار یہ جو حادثات ہوتے ہیں، حادثات میں جو لوگ متاثرہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ڈیڈ ہو جائے، جو زخمی ہو جائیں، تو سر یہ بڑا مہنگا علاج ہو گیا سر. اب آپ دیکھیں کہ ادویات 300-400 گنا قیمتیں بڑھ گئی. بالکل. اب ایک آدمی جو اب وہ بیچارہ ہاسپٹل کا ڈاکٹر بھی بیچارہ بے بس ہوتا ہے، وہ کیا کرے؟ بجٹ ہمارے محدود ہو گئے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں اتنے وسائل. لیکن اب ہمیں چاہیے کہ ہم سب یہ سوسائٹی کے بارے میں سوچیں اور یہ سوسائٹی جو ہے نا اپنا فرض ادا کرے، حکومت اپنا فرض ادا کرے اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی ذمہ داری کا سبب جی. یار جو ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں، جو ایک قانون بنا ہوا ہے، جو ضابطے بنے ہوئے ہیں، ان کو فالو کریں. یہ بہت غیر ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ایک یعنی تمام ضابطوں اور قاعدوں کو پسپور ڈال کے آپ وہ کام کر دیں اور پھر غیر ذمہ داری سے نقصان ہو جائے اور پھر ہم لوگ دیکھ رہے ہوں اپنے ہاتھوں کو کہ ہم نے کیا کھو دیا. جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ایک سیگمنٹ ہمارا رہ گیا ہے جس کو ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کل اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ جو ہمارے ضلع کی سڑکیں ہیں ان کی حالت زار جو ہے وہ ہمارے منتخب نمائندوں کو کیوں نہیں نظر آتی، اس پہ بات ہوگی. ہمارا یہ جو مطالبہ ہے، سرائی صاحب نے بڑا اچھا مطالبہ کیا ہے مقامی انتظامیہ سے بھی اور حکومت پنجاب سے بھی، کہ ان بچیوں کا نہ صرف علاج کرایا جائے اور جو بچی شہید ہو گئی ہیں ان کے لیے بھی کوئی کمپنسیشن کی کوئی رقم رکھی جائے اور ان کو دی جائے. بہت شکریہ. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. اگلے روز تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.